نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومحمدنا أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، یہ عباد الرحمن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ذکر کیے ہیں، جن میں سے یہ دو آیات بھی ہیں۔ خاص بندے اللہ کے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ حق سے قتل کرنا جیسے امام وقت ہے اور وہ قصاص سزائیں نافذ کرتا ہے تو اس کو ناحق قتل کرنا نہیں کہا جائے گا۔ باقی کسی نے کسی کے ساتھ معاملہ قتل و قتال کا کیا وہ از خود اس سے قصاص نہیں لے سکتا۔ حکومت ہے اور اس میں احکام اسلامیہ نافذ ہے تو وہی ان حدود کو نافذ کر سکتا ہے، بدلے میں آدمی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ خیر ہمیں تو اس سے اس وقت بحث کرنا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ عامتاً قتل النفس کے بعد قرآن میں زنا کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ زنا یہ بھی گویا قتل النفس ہی ہے، ایک درجے کا۔ اس لیے کہ زانی کا مقصود زنا سے اولاد نہیں ہوتی بلکہ وہ تو صرف اپنی رغبت خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اولاد نہ ہو، دونوں کی کوشش یہی رہتی ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک طرح کا قتل النفس ہے۔ لہذا بیجا قتل کے بعد خاص طور سے ولا یزنون، یہ عباد الرحمن کے اوصاف ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ بھائیوں، آج کل جو گناہ بہت رائج الوقت ہیں وہ ان میں سے ایک زنا بھی ہے۔ ہم اس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے دل کی بیٹری بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے جب تک زانی زنا میں مشغول رہتا ہے۔ کسی اور گناہ کے باب میں یہ بات حدیث میں نہیں آئی ہے،
کہ شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، اور سود کھانے والا سود کھاتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے. اس طرح کے جتنے کبائر ہیں ان میں سے کسی کبیرہ کے بعد میں یہ بات نہیں ہے کہ ایمان اس کے دل سے اتنی دیر نکل جاتا ہے جتنی دیر اس حرام کام میں مشغول رہتا ہے. لیکن حدیث کے باب میں کیا ہے، زنا کے باب میں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور وہ اس کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا ہے، نعوذ اللہ کر جاتا ہے کہ اگر نہ ہو تو اللہ کا قہر اس کو وہی ختم کر دے. ایمان کی بدولت وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی اس قہر سے، غضب سے محفوظ ہو جاتا ہے. البتہ جب وہ زنا کر چکتا ہے تو پھر ایمان اس کے قلب میں داخل ہو جاتا ہے. اہل سنہ کا مسئلہ یہی ہے کہ کبائر کے ارتکاب سے آدمی دائرۂ ایمان سے نہیں نکلتا ہے. توبہ کر لینے کے بعد پھر گناہ بھی اس کا معاف ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ حقوق اللہ میں سے ہے. بہرحال حقوق اللہ سے تو ہے، لیکن اس کے ساتھ حقوق العباد بھی لگے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ آدمی جس سے زنا کرتا ہے وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہو ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو کتنا صدمہ ہوتا ہے، کتنا رنج ہوتا ہے. لیکن ایسا گناہ ہے کہ آدمی کسی کے سامنے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ ایذا، حد درجہ ایذا اور حد درجہ کسی کو ذلیل کرنا، یہ حقوق لباس ہے، یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے ایمان قبول کرنے کی نیت سے. عجیب عجیب لوگ ہوتے تھے، چونکہ اللہ پاک کو آنے والے امت کے واسطے راستہ صاف کرنا تھا اور حقائق بیان کرنے تھے، اس لیے ایسے ایسے لوگ آتے تھے. تو ایک شخص آئے اور یہ عرض کیا کہ حضور میں ایمان قبول کرنے کی نیت سے آیا، ایمان لاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے ایمان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے تھے، کیونکہ وہاں ہر چیز کی دوا موجود تھی، ہر سوال کا جواب تھا. غصہ وہ کرے جس کے پاس جواب نہ ہو تو غصے کے ذریعے دفع کر کے اس کو بیچارے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. لیکن جہاں علم ہو اور جواب ہو تو اس کو غصہ ہونے کی ضرورت کیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب بہت اطمینان سے اور بہت ہی ایسا جیسا دل میں اتر جائے اس طرح آپ جواب دیتے تھے. اللہ پاک نے ایسا کیا نبی کا علم یعنی کیا ہے جی بتائیے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور ایمان لاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میں زنا کروں گا، میری عادت ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ مجھ کو زنا کی اجازت دیجیے. میں آپ کو دیکھ کتنا غصہ ہوتا ہے کہ کیسے کر کے اس کو کم وقت ایمان اور زنا دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، تھوڑا میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، اس کا مجھے جواب دو، پھر دیکھتے ہیں. کہا کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ تم جس سے زنا کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی؟ کہا ہاں. اگر کوئی تمہاری بیٹی سے زنا کرے تو تم پر کیا گزرے گی؟ کہا میں تو اس کو قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا. اچھا، وہ کسی کی بہن ہوگی؟ کہا ہاں. اگر تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے تم کیا کرو گے؟ کہا بس میں اس کو نہیں زندہ رہنے دوں گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رشتے گنوائے کہ وہ تم کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہو ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، تاکہ جب تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا کیسے اس کو برداشت کرے گا. فوراً ان کی سمجھ میں آ گئی، فوراً سمجھ میں آ گیا کہ بس واقعی بات یہی ہے کہ جیسی تکلیف مجھے میرے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ اس قبیحہ کے
واقع ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسروں کو بھی یہی اذیت ہوگی، حضور میں توبہ کرتا ہوں، وہیں توقائب ہو گئے اور ایمان جو ہے قبول کر لیا۔ تو یہ میرے عزیز دوستو، آج کل ہمارے بستیوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں شراب، زنا اور جوا، تین ایسے مہلک مرض ہیں کہ آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ اس کا ہاتھ کے ہاتھ دنیا ہی میں جواب دیتے ہیں۔ کہ جو لوگ اس قبیحہ میں مبتلا ہیں ان کی ماں بہنیں بھی سلامت نہیں رہتی، یہ دیکھا گیا ہے۔ اس لیے بھائی اپنی خواہشات پر تھوڑا قابو رکھنا چاہیے۔ ہم تو شروع سے ہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ قوت غضبیہ اور قوت شہویہ دو قوتیں ہیں، اس کو دل میں داخل ہونے سے بچانا چاہیے۔ شیطان اسی راستے سے آتا ہے، آدمی کو شہوت پر ابھارتا ہے اور عواقب پر آدمی کی نظر نہیں جاتی ہے، ادھر ادھر نہیں سوچتا ہے، بس اس میں ایسا گم ہو جاتا ہے اور اس میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اس کو کہیں کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے اور پھر کر گزرتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر تھوڑا اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے شہوانیت کے راستے سے شیطان کے آنے کا دروازہ آدمی کو بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح غضب کے راستے سے بھی شیطان آتا ہے اور تھوڑی تھوڑی بات پر ایسا تیش اور غصہ دلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ آپس میں عداوتیں اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے سب اسی کی وجہ سے تو ہوتے ہیں کہ کوئی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ عفو درگزر سب سے بڑی چیز ہے، جیسا ہم رات کو عرض کر رہے تھے۔ اگر یہ کسی ایک پیدا ہو جاتا ہے، کل رات ایک بچہ ہمیں پوچھ رہا تھا کہ یہ حلم کیسے پیدا ہوگا، حلم کی بات کر رہے تھے نا کہ حلم کیسے پیدا ہوگا، جیسے اللہ علیہ کے قصے سنائے تھے، امام صاحب کا اور دوسرے حضرات کا قصہ سنایا تھا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ کا قصہ میں سنا تھا کہ وہ جا رہے تھے اور وہ تو بادشاہ تھے، لیکن جب اللہ نے ولایت عطا فرما دی تو کہاں کی بادشاہ ہے، تو اس میں کیا سکون ہے اور کیا اس میں لینا ہے۔ وہ موٹا چھوٹا لباس پہنتے تھے، راستے میں جا رہے تھے تو ایک سپاہی ملا، گھوڑے پر سوار ہے، کہا کہ فلاں شہر کدھر ہے، شہر کدھر ہے؟ تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شہر ہے۔ وہ غصہ ہوا، کہہ رہے میں شہر پوچھ رہا ہوں تو قبرستان دکھا رہا ہے، کہا یہی تو آبادی ہے یہی تو اصل آبادی ہے، سب کو یہی آنا، اسی میں سب آباد ہے۔ تو اس نے ایک کوڑا پھٹکار دیا سر پر، حتیٰ کہ سر زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، اور کہا چل میرے ساتھ۔ حضرت جا رہے ہیں، پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں غلام ہوں۔ وہ سمجھا کہ غلام ہے، ساتھ لے شہر میں پہنچا تو لوگ ایک دم سے حضرت سے چمٹ گئے، استقبال کو نکل پڑے۔ وہ ایک دم سے سر پٹایا، بڑھا گیا، کہا کہ کون ہے؟ کہا بیوقوف ابراہیم بن ادہم۔ وہ قدموں میں گر گیا۔ ابراہیم بن ادہم کہنے لگے کہ کیا ہوا بھائی، تو مجھ کو پہچانتا نہیں تھا، اس میں کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تحقیق علم اور حضرت کی طرف سے منقول ہے کہ جس وقت وہ میری پٹائی کر رہا تھا میں اس کے واسطے مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ کہاں مغفرت کی دعا کر رہے تھے؟ کہاں، وہ پٹائی مجھ پر ظلم کر رہا تھا، اب تو اپنی نیکیاں مجھ کو دے رہا تھا، نہیں دے رہا تھا، تو وہ میرے ساتھ احسان کر رہا تھا، اور مجھے بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس وقت میں اس کے واسطے مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ بھائی یہ تو بہت بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، لیکن سننے سے کچھ تو اس کا کوئی مقام، کوئی درجہ، کوئی ذرہ تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اللہ پاک عطا فرما دے۔ تو یہ حلم ہے۔ وہ بچہ ہمیں پوچھ رہا تھا کہ حلم کیسے حاصل ہوگا؟ میں نے کہا حلم جو ہے بس جیسے ابھی عرض کیا
کہ قوت شہویہ غضبیہ پر روک لگا دو، حلم حاصل ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غصہ آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے برداشت کر لیا اور سوچ لیا کہ بھائی یہ واقف نہیں ہے اور یہ بات بھی اس کی صحیح ہے، میری بات بھی صحیح ہے، اس کی بھی صحیح ہے، اس کو جس شہر کا پتہ چاہیے وہ میں بتا نہیں رہا ہوں، اور مجھے جس شہر کا پتہ ہے اس کو ضرورت اس وقت نہیں ہے، تو اب یہ ناراض نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ بہرحال یہ حلم جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، آدمی غصہ آئے اس وقت تھوڑا سوچ لے، اس کے تقاضے پر ایک دم سے عمل نہ کرے، فوری عمل نہ کرے، تھوڑا سوچ لے کہ آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے سوچنے ہی پر جب عواقب پر نظر جائے گی نا تو آدمی فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ حال قوت شہوانیہ کا بھی ہے کہ آدمی اپنی شہوت پر تھوڑا روک لگا دے، پابندی کرے اور اس کی عادت ڈالے۔ پہلے تکلف ہوتا ہے اور پھر بات بن جاتی ہے، پھر بے تکلف وہ چیز صادر ہونے لگتی ہے، تو آدمی تھوڑا ایسے موقع پر سوچ سمجھ کے کام کرے، غضب کے موقع پر بھی اور شہوت کے موقع پر بھی۔ اسی لیے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے، کہ نگاہوں کو نیچا رکھو۔ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بس یہ لگ جاتا ہے ایک دم سے وہ شکار کر لیتا ہے، اس لیے نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، غض بصر ہی پر حفظ فروج کا گویا ترتب ہو رہا ہے، اس میں بہت دخل ہے۔ آدمی جتنا نگاہوں کی حفاظت کرے گا اتنا ہی، اس لیے کہ راستہ ہی یہ ہے، یہ بند ہو گیا تو بس معاملہ آگے پہنچے گا ہی نہیں۔ پہلے نظر ہے، اس کے بعد سارے درجے ہیں، اس لیے نگاہ کی حفاظت کرنا، اسی کی حفاظت آج کل ہم لوگوں سے نہیں ہو رہی ہے، اسی کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، اور اسی سے پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ موبائل کا زمانہ ہے، اب کیا کہنا، آدمی بند کمرے میں ہے، لحاف اوڑھ کے سویا ہوا ہے، لوگ سمجھتے سو رہا ہے، وہ اندر سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ اب اس میں جب تک اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، اللہ کے وجود کا یقین آدمی کو حاصل نہیں ہوگا، جب تک میرے بھائیوں اب تو گناہوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ خوف الہی، خداوند قدوس کے ہر جگہ موجود ہونے کا عقیدہ مضبوط جب تک نہیں ہوگا، وہاں تک کوئی مسئلہ بننے والا نہیں ہے۔ روزے سے مقصود بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے کا فائدہ، تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوگا، روزہ رکھنے سے تقوی کیسے حاصل ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعہ ایک مہینے تک اس بات کی مشق کرائی جا رہی ہے اور ایک تصور دلایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تصور آدمی کا مضبوط کرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ کھانا ہے، پانی ہے، بیوی ہے، سب کچھ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنہائی ہے، کمرے میں بند ہے اور ایک دم سخت گرمی ہے، اس کے باوجود آدمی جو ہے یہ امور ثلاثہ سے احتیاط کرتا ہے۔ آخر کون سی بات ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ وہ روک رہی ہے کہ اللہ پاک تو موجود، اللہ پاک تو موجود۔ ایک مہینے تک جب آدمی اس طرح اپنے روزے کو گزارے گا تو انشاءاللہ اس کے قلب میں اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کا تصور جو ہے وہ پختہ ہو جائے گا، اور ہو گیا پختہ تو انشاءاللہ تقوی حاصل ہو جائے گا، جو سارے گناہوں سے حفاظت کی گویا اصل الاصول یہی ہے کہ آدمی کو تقوی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا بڑا تقوی والا اس کا اتنا بڑا اکرام اللہ کیا۔ آخر کوئی تو بات ہے، یعنی اللہ کے وجود کا یقین جتنا مضبوط ہو جائے گا وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی زیادہ انعام و اکرام کا مستحق ہوگا۔ یہاں ایک نکتے کی بات ہے کہ سب سے بڑا متقی کون، خاص طور سے اس امت کا سب سے بڑا متقی کون؟
تو دوسرے مقام پر سورہ واللیل میں اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے اللہ بچا لیں گے اس شخص کو جو اتقا ہے، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اپنا تزکیہ کرے۔ یہ آیت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باب میں نازل ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق غلاموں کو آزاد کرتے، لوگ تانا دیتے تھے اور بدزنی پھیلاتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی مطلب ہے، ان کے کوئی احسان ہے، اس واسطے کیا کر رہے ہیں یا آزاد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے شہادت دے دی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ مال دیتا ہے کسی اپنی غرض سے نہیں دیتا بلکہ یتزکا، تزکیہ کے واسطے دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کو یہاں اتقا کہا ہے اور وہاں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، گویا دونوں کو ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ ابو بکر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شیعہ کہاں جائیں گے، سر پھوڑ لیں نہ کچھ کہہ لیں، اللہ ہی شہادت دے رہے ہیں جس کے اتقا ہونے کی، تو اب کسی کا بس تھوڑے چلتا ہے، اب تو کچھ کہتے رہو، کچھ برائی گالیاں دیتے رہو، کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابو بکر اتقا ہیں اور ہمارے نزدیک مکرم اکرم جو ہے وہ اتقا ہے، لہذا ابو بکر جو ہے وہ ہمارے نزدیک کیا ہے، اکرم عند اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہرحال تقوی میرے دوستوں روزے سے حاصل ہوتا ہے، اور تقوی ایسی چیز ہے جو اللہ کے یہاں آدمی کو مقام دلاتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور نصیحت فرمائیے، لیکن نصیحت ذرا مختصر، لمبی چوڑی بات ہم کو یاد نہیں رہے گی، ایسے لوگ آتے تھے ہمارے لیے راستہ کھولنے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، بس تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو۔ اب جہاں کہیں ہو حیث ما کنت میں سب آ گیا نہیں آ گیا، مسجد آ گئی، بازار آ گیا، خلوت آ گئی، جلوت آ گئی، جنگل آ گیا، بستی آ گئی، سب آ گیا۔ جہاں کہیں تم ہو اللہ سے ڈرو۔ زندگی بھر کا علاج ہو گیا، زندگی بھر کا اگر اتنا ہی اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں کہ بھائی ہر جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کو ہر جگہ موجود سمجھو۔ اب اللہ کے موجود ہونے کا استحضار جو ہو جائے گا، گناہ کرنے کی ہمت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کوئی معمولی آدمی اگر کھڑا ہو جو تم کو پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے آدمی اپنا سطر کھولنے سے شرماتا ہے، سطر نہیں کھول سکتا ہے، زنا کی بات تو بہت دور کی ہے، سطر نہیں کھول سکتا ہے، تو پھر اللہ کے وجود کا جس کو یقین ہو جائے گا اور اللہ کو ہر جگہ موجود پائے گا، وہ کہاں گناہ کی طرف جائے گا؟ تو یہ اللہ پاک تقوی کی تلقین کر رہے ہیں۔ روزہ تقوی کے لیے ہے، اس لیے روزہ پھر آپ کہیں گے بہت روزہ رکھتے سب لیکن تقویٰ تو حاصل نہیں ہوتا۔ بھائی روزہ اصل میں روزہ ہی نہیں ہوتا ہے، روزے کی شرائط ہے نہیں ہے۔ تو اگر ان شرائط کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ کیسے رکھنا چاہیے، روزہ کیسے ہونا چاہیے، تو اگر روزہ واقعتاً روزہ ہے تو کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کا ارشاد ہے، اللہ پاک نے خود اس کی غرض بیان کر دی ہے، اس سے سچی کسی کی بات نہیں اور اس سے پکی کسی کی بات نہیں۔ من اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے پکی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سب سے سچی، سب سے پکی، اور وہ فرما رہے ہیں کہ تم پر روزے اس واسطے فرض کیے تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے۔ لہذا روزے تقوی کا حاصل ہونا 100% نہیں، 1000% بالکل سچی پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بس آدمی کو چاہیے کہ اپنے روزے کو روزہ بنائے۔ الصوم جنہ ما لم یخرق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ آدمی کے واسطے ڈھال ہے، ڈھال ہے، جیسے ڈھال سے آدمی وار روکتا ہے، ایسے اس ڈھال سے شیطان کا وار روکنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے آدمی میں۔ وہی تقویٰ ہے، وہی تقویٰ ہے، اس سے پیدا ہوئی ڈھال تقویٰ ہی ہے۔ تقوی کی ڈھال آدمی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، بس اس سے پھر شیطان کے حملے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ روز معلوم یخرقہ، جب تک کہ آدمی خود اس ڈھال کو نہ پھاڑ دے۔ اب پھاڑ دینا کیا ہے؟
پکا گناہوں کا ارتکاب کر لیا، غیبت کر لی، برائی کر دی، اور صرف جتنی چیزیں ممنوعات میں سے روزے کے منہیات سے اس کا ارتکاب کر لیا تو دھال پھٹ گئی، اب جو ہے اس میں صلاحیت ہے۔ لہذا ایسے روزوں سے تقوی حاصل نہیں ہوتا ہے، پھٹی ہوئی دھال کی طرح ہے وہ روزہ، اور اس سے جیسے دفاع نہیں ہو سکتا ویسے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، ویسے شیطان کے حملوں سے آدمی دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، کوئی بہت لمبی بات مجھ کو عرض نہیں کرنی ہے۔ آج چونکہ جمعے کا دن تھا تو سب حضرات ہمارے احباب نے یہ مشورہ دیا کہ جمعے میں کچھ بات ہو جائے، بس یہی بات ہے۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول کر لے، اور روزوں کی جو غرض ہے اللہ پاک وہ غرض ہمیں حاصل ہو جائے، توبہ استغفار سے معافی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزوں میں اگر ایسے روزے ہو گئے ہیں جو دھال پھٹ گئی ہے تو تھوڑا اگر توبہ استغفار بھی کر لیں گے نا تو وہ دھال جو ہے سل جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، یعنی تقوی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ 2 دن رہ گئے ہیں، ہمیں خوب سچی پکی توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کا مضمون ہی آگے آ رہا ہے۔ اب اس کا تو موقع نہیں ہے کہ ہم پورا مضمون آگے توبہ کا ذکر کریں، تو توبہ کر کے آدمی جو ہے فارغ ہو جائے، اور اللہ پاک بندے مومن کی توبہ قبول کرتے ہی ہیں۔ خاص طور سے اس موقع پر ہم اپنے روزوں کی کوتاہیوں کی اللہ پاک سے معافی مانگ لیں تو پھر روزوں کا فائدہ جو انشاءاللہ جس کسی کو توبہ قبول ہو گئی سچی پکی، وہاں بھی شرائط ہر جگہ شرط ہے وہ ہو گئی تو انشاءاللہ وہ روزے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اور ان روزوں سے تقوی کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول کرے، اور روزوں پر جو اجر و ثواب اور جو منافع مرتب ہوتے ہیں وہ سارے منافع اللہ پاک ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی